الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا پرسال و 72 کا پامال ہوا قاسم گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے کس طرح چچا میت کو اٹھائے گا. زہرا قاسم کا بھی پرسالو ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہ مگر اکبر. ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا
فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو تھا شانوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا شانوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا کھر لٹ گیا شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا
پرہیزگار حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے۔ اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدائے فاطمہ کی تھی، کرن میں کوئی بھی نہیں، صدائے فاطمہ کی تھی، کرن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، پسر جواں کی لاش پہ، پسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے۔ اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی، دفن بہن نہ کر سکی، ہے دھوپ میں پڑا رہا، دفن بہن نہ کر سکی، ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلعہ زوال
فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، وگرنہ لاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، سر بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، سر بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، عجیب حال میں شیریں کے گھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، میں ملنے شام کے زنداں میں آؤں گا تجھ سے، میں ملنے شام کے زنداں میں آؤں گا تجھ سے، یہ بات آخری بیٹی سے کر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، ارے کہیں ہیں قاسم و عباس اور کہیں اکبر، کہیں ہیں قاسم و عباس اور کہیں اکبر، کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، قضا کے بعد بھی بھائی
ساتھ رہا، قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا، جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر، کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر، جو کرتے کرتے تلاوت ٹھہر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر
تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں بر
بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماہ لقا جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے ارے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم غلچہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا مومنین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے شکریہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس
وعلي الأصغر وعبد الله الرضي. عزیزان گرامی، عاشور نمودار ہو چکی ہے. شاید تقریباً یہی وقت تھا کہ جب سب لاشوں کو امام حسین دیکھ رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ داہنی طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. علمبردار بھی فرات کے کنارے شہید پڑا ہے. ایک جملہ فرمایا مولا نے جو مظلومیت کا جملہ ہے، کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو زہرا کے لال کی مدد کرے. حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کے آواز استغاثہ پر لبیک کہے. پھر تیسرا جملہ سنیے عزیزوں کہ جو بہت مظلومانہ جملہ ہے. فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی کہ جو ہماری مدد کرے تاکہ ان دشمنوں کو اہل بیت اطہار سے دور کیا جائے. عزیزان گرامی، جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے مولا حسین نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر کوئی قدرت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے خیمے میں تشریف لائے. اور آنے کے بعد بڑے ہی مظلومانہ نگاہ جناب زینب پر ڈالی اور کہا اے زینب، کوئی قدیم اور پرانا پھٹا ہوا لباس لے کر آؤ. عزیزان گرامی، زینب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ مولا پرانا پھٹا ہوا لباس کیوں چاہیے؟ تو کہا زینب تمہیں پتہ نہیں، میری شہادت کے بعد میرے تن سے لباس اتارا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ جو لباس اوپر ہے نیچے وہ لباس پہنوں کہ جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو. جناب زینب لباس لے کر آئیں. لباس کو میرے مولا نے پہنا. اب آمادہ جنگ ہو رہے ہیں، خدا حافظی کرنی ہے، اور یہ وہ وداع ہے عزیزوں کہ جس کے مصائب جناب فاطمہ الزہرا نے خطیب سے کہا تھا کہ روز عاشور امام حسین میرے فرزند حسین کے وداع کے مصائب پڑھنا. عزیزوں میرے مولا اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئیں. ایک مرتبہ اس لباس کو پہن کر میرے مولا سید سجاد کے پاس آئے. کہا بہن زینب سید سجاد کو غش سے اٹھاؤ. سید سجاد بیمار ہیں، غشی کے عالم میں ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے کیونکہ میں بغیر سہارے کے بیٹھ نہیں سکتا. اب جو بیٹھے ہیں اور آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، جوان بیٹا ہے. ایک مرتبہ سب سے پہلے جناب سید سجاد نے پوچھا کہ بابا بتائیے کہاں ہیں مسلم ابن اوسجا، کہاں ہیں زہیر قین، کہاں ہیں عباس دلاور، کہاں ہیں اون محمد. عزیزو جیسے جیسے نام لیتے جا رہے تھے حسین کہتے جا رہے تھے قد قتل، وہ شہید ہو گئے. اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے. تو تعجب کے عالم میں ایک ایک کا نام جب سید سجاد لینے لگے تو میرے مولا نے کہا اے سید سجاد رک جاؤ، کس کس کا نام لوگے؟ سب شہید ہو چکے ہیں، 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں. بس یہ سمجھ لو کہ بزرگوں میں میں اور تم سید سجاد زندہ ہو. عزیزان گرامی، جیسے اس جملے کو سنا تو ایک مرتبہ سید سجاد کی غیرت جاگی. ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے کہ پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی ذرا میری تلوار اور میرا عصا لا کر دیجئے. اور سید سجاد کھٹ کر کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سید سجاد کیا چاہتے ہو؟ تو کہا اے بابا میں آپ کو اس مظلومیت کے عالم میں کیسے دیکھوں، میں عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے جنگ کروں گا.
میرے مولا نے کہا سید سجاد آپ امامت کی نشانی ہے، آپ کو اہل بیت حرم کو مدینے سے کربلا سے کوفے سے شام کی منزلوں تک لے کر جانا ہے۔ عزیزان گرامی وصیتیں کرنا شروع کی۔ عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ کو اور ہمیں مولا نے یاد کیا، کہا اے سید سجاد جب مدینے لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اس پیاسے کی پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا تذکرہ سننا تو حسین کی غربت کو یاد کرنا، اور ان سے کہنا کہ تمہارا آقا مولا حسین بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا۔ وصیت کر چکے، ایک مرتبہ میرے مولا آمادہ جنگ ہوئے، اور آنے کے بعد آخری سب کو سلام کیا، سب کا نام لے لے کر سلام کیا، کہا یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، وعلیکن من السلام، تم سب پر میرا سلام ہو، وہذا آخر الاجتماع، یہ آخری ملاقات اور دیدار ہے۔ عزیزان گرامی یہ کہہ کر میرے مولا حسین بلند آواز سے رونے لگے۔ زینب نے کہا کہ اے حسین گریے کا کیا سبب ہے؟ تو کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، مجھے پتا ہے جیسے ہی میں شہید ہو جاؤں گا خیموں کو لوٹا جائے گا، سکینہ کے تماچے لگائے جائیں گے۔ ہائے حسین، کربلا کا مظلوم ترین فرد، اب بھی جو غم ہے اتنے سارے شہداء کے غم، لیکن اہل بیت حرم کے لیے رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وداع کر کے جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے تو راوی کہتا ہے کہ سکینہ نے دامن کو تھام لیا، کہا مولا جا تو رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے تماچے لگیں گے، تو آئیے گلے سے مجھے لگا کر ایسے مجھ پر رحم کریں کہ جیسے کسی یتیم بچی پر رحم کیا جاتا ہے۔ عزیزوں میرے مولا نے سکینہ کو گلے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا اے سکینہ گریہ نہ کرو، کیونکہ حسین کا جگر پاش پاش ہوا چاہتا ہے، اور میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے، تو اپنے رونے کو حسین کے بعد کے لیے باقی رکھو۔ یہ کہہ کر تھوڑے آگے بڑھے تو ایک اور دختر کا نام تاریخ میں لکھا ہے جسے رقیہ کہا جاتا ہے۔ رقیہ نے کہا مولا فإنی عطشان، بابا میں پیاسی ہوں۔ تو میرے مولا نے دعائیہ جملے کہے، باپ کرے تو کیا کرے، اللہ یسقیک، اے رقیہ اللہ تمہیں سیراب کروائے۔ یہ کہہ کر اور آگے بڑھے تھے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا مہلن مہلا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ جائیے۔ عزیزان گرامی مولا نے کہا اے زینب اب کیا ہوا؟ تو کہا ماں کی ایک وصیت مجھے یاد آ گئی جو مجھے پوری کرنی ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ تو کہا آخر وقت میں بچی تھی لیکن مجھے یاد ہے ماں فاطمہ نے کہا تھا کہ اے زینب کل کربلا میں نہیں ہوں گی، جب میرا لال مقتل کی طرف جانے لگے تو اس جگہ کا بوسہ لینا کہ جہاں پر شمر خنجر چلائے گا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے بوسہ لیا، لے کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ کہا زینب صبر کرو بہت مصیبتیں ہیں۔ وَأَمَرَّ يَدَهُ إِلَى صَدْرِهَا، راوی یہ کہتا ہے کہ مولا نے سینے پر جناب زینب کے ہاتھ رکھا، کچھ دعائیہ جملے پڑھے۔ زینب نے کہا مولا جائیے خدا حافظ۔ اب ایسا زینب صبر کرے گی کہ صبر کو بھی تعجب ہوگا۔ عزیزان گرامی یہ کہہ کر حسین اور آگے بڑھے، لیکن عزیزان گرامی تمام بیویوں نے، راوی یہ کہتا ہے کہ گھیرے میں حسین کو لیا، سب گریہ کر رہے ہیں۔ زینب نے اپنے آپ کو حسین کے پیروں پر قدموں پہ گرا دیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے اس منظر کو دیکھا، کہا ابھی حسین پر حملہ کرو، کیونکہ اگر حسین نے وداع کیا تو قیامت آ جائے گی، بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ عزیزو ابھی حسین رخصت ہو ہی رہے تھے بیویوں سے کہ ظالموں نے تیر چلانا شروع کیے۔ ہائے یہ تیر پیوست ہوئے کچھ بیویوں کے بدن میں،
میرے مولا حسین نے کہا اے زینب تمام بیویوں کو خیمے میں لے کر جاؤ۔ عزیزان گرامی بیویاں دوڑتے ہوئے خیمے میں گئیں، میرے مولا آئے اور آنے کے بعد دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنا تعارف کروایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں زہرا کا لال ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں محمد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں حیدر کرار کا لال ہوں؟ فَلِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، تم میرے خون کو حلال کیوں سمجھتے؟ تو عزیزان گرامی ایک شخص نے کہا بغضاً لعبیک، عزیزو کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ علی ابن ابی طالب کی دشمنی اور بغض میں جمع ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی جملے کو شروع کا کہا تو میرے مولا نے جنگ شروع کی، اور راوی یہ کہتا ہے کہ ایسی میرے مولا نے جنگ کی کہ 1800 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ تلوار چلاتے جا رہے ہیں، علی کے لال ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے میرے مولا فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور فرات کے پاس پہنچ کر لاشِ عباس کے پاس رکے، اور رکنے کے بعد کہا اے عباس تم نے بھائی کی جنگ حسین کی جنگ کو دیکھا ہے، کیا اٹھ کر داد نہیں دو گے کہ حسین نے کیسی جنگ کی ہے؟ عزیزان گرامی راوی یہ کہتا ہے کہ میرے مولا نے عباس سے گفتگو کی اور حملہ کرتے جاتے تھے، دشمن بھگ دڑ مچی اور فرار کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے تم نے میرے اصغر کو شہید کر دیا، تم نے میرے عباس کو شہید کر دیا، تم نے میرے اکبر کے سینے میں برچی کی آنی ڈال دی۔ حسین مسائب پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ فرات کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بڑے ہی مظلومانہ انداز سے مولا نے پانی کو دیکھا تو شمر نے یہ سوچا کہ شاید حسین پانی پینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اے حسین پانی پینا چاہتے ہو؟ وہاں پر خیموں میں بیویوں کے حملہ کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی میرے مولا نے کہا اے ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے تو دنیا میں تو غیرت مند رہو، ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں پر کیوں حملہ کرتے ہو؟ راوی یہ کہتا ہے کہ مولا فوراً خیمے کی طرف آئے، شمر کو جب یہ بات کہی تو شمر نے کہا کہ اے حسین ہم متعرض نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ زندہ ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر راوی یہ لکھتا ہے کہ مولا بہت زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا اے عمر سعد میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتوں کو تیرے سامنے رکھوں، اگر ممکن ہو سکے تو اسے قبول کر۔ کہا ہمیں واپس جانے دے، تو عزیزان گرامی اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے اے زہرا کے لال۔ پھر کہا کہ مجھے تھوڑا جرعہ آب دے، میں بہت پیاسا ہوں، صبح عاشور سے جنگ کے میدان میں ہوں۔ تو کہا آب بھی نہیں مل سکتا۔ تو ایک مرتبہ کہا میں یکا و تنہا ہوں، اور عرب کا دستور ہے کہ جو تنہا ہوتا ہے تن بتن لڑائی اور جنگ کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی جب اس جملے کو کہا تو عمر سعد نے کہا کہ ہم اس شرط کو قبول کرتے ہیں، ہر شخص امام کے سامنے آتا تو ظاہر سی بات ہے مولا اسے زیر کرتے، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اس طرح سے زہرا کے لال سے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ خلف وعدہ کیا، تمام 30,000 کے لشکر کو کہا سب مل کر حسین پر حملہ کریں۔ عزیزان گرامی امام باقر نے کہا کربلا میں حسین وہ واحد شہید ہے کہ جس پر تلوار بھی چلائی گئی، جس پر تیر بھی پھینکا گیا، جس پر نیزہ بھی مارا گیا، جس پر ضربتیں لکڑی سے بھی لگائی گئیں، اور جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ حسین کی طرف پتھر پھینک کر حسین کو زخم کرتا۔ اجرکم اللہ۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ایک شقی نے، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، ایک شقی نے مولا کی ران پر ضربت لگائی، مولا پشت فرس پر جھومنے لگے، زمین کربلا پر آئے۔ عزیزو زمین کربلا پر آتے ہی میرے مولا زمین سے اٹھے ہیں، پھر جنگ میں مشغول ہوئے ہیں۔ راوی یہ کہتا ہے کہ امام جنگ کرتے کرتے 3 مرتبہ ٹھہرے ہیں، چونکہ تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی، پیاس بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ جب امام رکے ہیں تو ایک شقی نے وہ ظلم کیا کہ ایک تیر چلایا جو میرے مولا کے پیشانی میں پیوست ہوا۔
میرے مولا نے اس تیر کو کھینچا اور خون کو صاف کر رہے تھے کہ دوسرا تیر چلا کہ جو سینہ امام حسین میں پیوست ہوا۔ عزیزو یہ وہ تیر تھا کہ جو پشت سے میرے مولا نے جسے نکالا، اب جو یہ تیر نکالا حسین میں طاقت نہیں ہے، زمین کربلا پر حسین گر گئے۔ عزیزو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا زہرا کے لال کے کام کو تمام کیا جائے، سر تن سے جدا کیا جائے۔ کیا ہوا عزیزو؟ ظالموں نے حسین کو حصار میں لیا، سنان بن انس آگے بڑھتا ہے، ایک مرتبہ امام کے بازو پر نیزے کو مارا، نیزے کو نکالا، پھر اسی نیزے کو سینہ امام حسین پر مارا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ دوسرا ظالم آیا، تیر اس نے چلے کمان میں جوڑا، میرے مولا کے گلے پر تیر لگایا گیا۔ ایک مرتبہ تیر کے لگتے ہی میرے مولا اٹھ کر بیٹھے اور تیر کو گلو سے نکالا، اس کے بعد زمین کربلا پر اب جو گرے ہیں زہرا کے لال پھر اٹھ نہیں پائے۔ اب عزیزو کئی لوگوں نے کوشش کی کہ سر کو قلم کریں، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ سنان بن انس آگے بڑھا، اس سے ممکن نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ دوسرا شخص خولی آگے بڑھتا ہے، لیکن عظمت و ہیبت امام کو دیکھ کر وہ بھی یہ کام نہیں کر سکا۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی عمر صاحب نے جب حکم دیا تو شمر آگے بڑھا۔ عزیزو آگے بڑھنے کے بعد جسارت یہ کی کہ سینہ امام پر وہ بیٹھتا ہے۔ عزیزو جناب زینب متوجہ ہو گئی کہ حسین شہید ہونے والا ہے، خیمے کو چھوڑا، دوڑتے دوڑتے دلہ زینبیہ پر گئی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ شمر نے بالوں سے حسین کو پکڑا ہوا ہے، سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ دلہ زینبیہ سے ایک جملہ زینب نے کہا، اے عمر سعد، زہرا کا لال ذبح ہو رہا ہے اور تو نہیں روکتا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی سماعت حسین سے زینب کی آواز ٹکرائی، حسین نے بلند آواز سے کہا، اے زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ ایک بہن یہ منظر اپنے بھائی کے قتل ہونے کا نہیں دیکھ سکتی۔ عزیزو حکم امام تھا، فوراً زینب خیمے کی طرف چلی گئی۔ راوی یہ کہتا ہے کہ شمر نے وہ ظلم کیا کہ خنجر کو نکالا، پہلی ضربت میرے مولا کے گردن پہ لگی، سر قلم نہیں ہوا، دوسری ضربت لگی، سر قلم نہیں ہوا۔ ارے جانوروں کو تیز خنجر سے ذبح کرنے کا حکم ہے، ہائے مولا حسین، 12 ضربتیں لگی، سر تن سے جدا ہوا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی سر تن سے جدا ہوا، نیزے پر بلند کیا گیا، زمین کربلا کو زلزلہ۔ زینب نے سید سجاد سے کہا، اے سید سجاد دیکھو قیامت تو نہیں آ گئی۔ کہا خیمے کے پردے کو ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا تو سید سجاد نے دیکھا بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں دیکھیے بابا شہید ہو چکے۔ عزیزو شہادت کے بعد بس ایک جملہ سنیے گا، جو بھی شہید ہوتا تھا اس کی شہادت کی خبر حسین خیمے میں لاتے تھے۔ اب حسین تو شہید ہو گئے ہیں، شہادت کی خبر لائے تو کون لائے؟ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسب باوفا ذوالجناح امام حسین کے لاشے کے ارد گرد پھر رہا ہے۔ اس نے اپنے سر کو خون حسین میں آغشتہ کیا اور الغلیمہ، ہائے ظلم حسین پر، الغلیمہ کہتے ہوئے یہ ذوالجناح خیمے کی طرف گیا۔ عزیزو بیویوں نے دیکھا ذوالجناح تو واپس آیا ہے، لیکن اسب سوار واپس نہیں آیا۔ ساری بیویاں ذوالجناح کو گھیرے میں لیے سوال پوچھ رہی ہیں، ایک مظلومانہ سوال سکینہ نے پوچھا۔ سکینہ نے کہا، اے اسب باوفا، مجھے پتا ہے کہ میرا بابا اب شہید کر دیا گیا، بس ایک سوال کرتی ہوں، یہ تو بتلا جب میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا تو کیا میرا بابا پیاسا تھا یا اسے پانی پلایا گیا؟
صحیح والے. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن. میں بوسے لوں وہاں کے بندے گی جہاں رسل، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خاصتاً. بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا آخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی. میں بوسے لوں وہاں پہ چلے گی جہاں چھری، زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال. غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال. پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا،
کوہرام مچ گیا. بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام, رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام. جانا وطن جو قید سے چھٹ کر اے تشنہ کام, کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام. آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ, کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا. عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا, بیواں اور یتیموں کا اب تم ہو آسرا. جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا, آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا. بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا, کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا. خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا, سر کو جھکائے روتا تھا ہدیاس پہ با وفا. اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا, تنہائی کے سوا کوئی یاور نہیں. جب سوئے نہر دیکھ کے غازی کو دی صدا, کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا. بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی, روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی. اور پھر رکاب تھام کی بولی اے شاہدی, لو میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں. وارث ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا, کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا. عاشور کا سورج ہے قیامت
की घड़ी है, भाई का गला कटता बहन देख रही है, मकतल में किसी माँ की सदा गूंज रही है। आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा। आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा। मेरे लिए लाल तू असगर की तरह है, गोदी मेरी गहवारा है बिस्तर की तरह है, इस धूप में दामन मेरा चादर की तरह है। मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश 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 में आजा। मैं माँ हूँ मेरा दिल नहीं सीने में संभलता, नाजुक ये बदन तेरा ये जलता हुआ सेरा, और उस पे सितम ये है कि तू रह गया प्यासा। मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश 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 में आजा। तेरी भी तो औलाद है और तू भी पदर है, औलाद का गम क्या है ये तुझको भी खबर है, गम बच्चे का सह जाए ये किस माँ का जिगर है। मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश 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 में आजा। मैं माँ हूँ
میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا اور اس پہ ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئیں ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئیں ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئیں ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی نپ کے در خیمے دا ہے نپ کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھنے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑے دی رہ گئی نپ کے در خیمے دا ہے نپ کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑے دی رہ گئی لب شبیر دہل گئے بھیڑ پانی رو پائی غربت تو بہو نمانی دن دنا تو پیاسی ہے تین دنا تو پیاسی پانی مانگے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نپ کے در خیمے دا ہے نپ کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ویر دے والا چے حد شمردا سامنے میری دے ہائے کسدا ہنتے غازی آوے ہے ہنتے غازی آوے ول ول سڑے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب سب مل کے پڑھے گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نپ کے در خیمے دا ہے نپ کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین کماری واسطائی کل بیڑی دائے آسرائی ویر دے قاتل کو ہے ویر دے قاتل کو منتاں کرے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی
ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئیں ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئیں ہائے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئیں نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ٹکرا مارے دی رہ گئیں ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئیں ہائے زینب ویر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نا حسین کماری واسطائی کلی بیری دائے آسرائی ویر دے قاتل کو ہے ویر دے قاتل کو منتا کریں دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہائے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے 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 لٹ گئے آل محمد کے گھرانے تر سے پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے 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 والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ہو گئی شام میرے شام کے بازاروں میں ہو گئی شام میرے شام کے بازاروں میں ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے والے ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے زارا کہتی بخشوا دوں گی انہیں محشر میں زارا کہتی بخشوا دوں گی
کے گھرانے والے لٹ گئے سب مل کے پڑھیں محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے پانی تک آل محمد کے گھرانے والے پانی تک تو نے نہ پایا میرے مظلوم حسین پانی تک تو نے نہ پایا میرے مظلوم حسین دیکھو کنجر سے پیاس اپنی بجھانے والے دیکھو کنجر سے پیاس اپنی بجھانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے ترس پانی کو جو کوثر کے لٹانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے بولی زینب جو گری خاک پہ تصویر رسول بولی زینب جو گری خاک پہ تصویر رسول چل بسے یاد بھی نانا کی دلانے والے چل بسے یاد بھی نانا کی دلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے یا شہید و یا مظلوم 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 سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم تو جدھر ہے اس طرف حق کی راہ یا حسین مل گئی کعبے کو سجدہ گاہ یا حسین مل گئے کعبے کو سجدہ گاہ سر جو نیزے پر اٹھا ہے تیرا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا
مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم مرتجے زینب کے پاس آ گیا یا حسین یا حسین آخری لمحے میں شاہ ہدا یا حسین یا حسین آخری لمحے میں شاہ ہدا خوبرے آنکھوں سے کیا کہہ دیا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم آئیں گے جس دن امام زمان یا حسین یا حسین لے کے عباس جری کا نشان یا حسین یا حسین لے کے عباس جری کا نشان اور لبوں پر ہوگی یہ صدا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام وا محمدہ کشتہ شد حسین وا محمدہ کشتہ شد حسین خیمہ جل گیا گھر بھی لٹ گیا خیمہ جل گیا گھر بھی لٹ گیا وا محمدہ کشتہ شد حسین گود اجڑ گئی جھولا جل گیا گود اجڑ گئی جھولا جل گیا وا محمدہ کشتہ شد حسین با وفا کے بھی بازو کٹ گئے با وفا کے بھی بازو کٹ گئے وا محمدہ کشتہ شد حسین بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام کہتے تھے حرام وا محمدہ مولا حسین السلام